اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور حکم ملا اور ہم نے ان کو حکم کیا کہ ابراہیم اور اسماعیل کو پاک رکھو، میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کی، یعنی جو لوگ طواف کرنے آئیں گے ان کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، اور والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر آیت کے اندر آ رہا ہے مثابتن۔ مثابتن یہ لفظ صابہ یصوب صوبن و مثابتن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اس لیے مثابہ کے معنی مرجع کے ہوگے، جہاں بار بار آدمی لوٹ گئے۔ اس آیت میں بیت اللہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، خانہ کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر تجدید، نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام سے متعلق یہاں پر احکام مذکور ہیں۔ یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیات میں اور مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، اس جگہ پر مختصر طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لفظ مثابہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ مرجع خلائق بنا رہے گا، یعنی کہ لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنی رہے گی، اور لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کے آرزومند رہیں گے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا، لا یقضی احد منها وطرا، یعنی کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت اور طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ قبول حج کی علامات میں سے ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق دل میں پائے۔ چنانچہ عام طور پر اس کا مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ جتنا شوق زیارت بیت اللہ کو ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کے لیے اس شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بار بار زیارت کرتا رہتا ہے یہ شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ معجزہ بیت اللہ ہی کی خصوصیت ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کے بہت سے بہتر مناظر کو انسان ایک دو مرتبہ دیکھ لینے کے بعد سیر ہو جاتا ہے، 5 مرتبہ دیکھنے کے بعد تو دیکھنے کا دھیان بھی نہیں آتا۔ یہاں تو نہ کوئی خوش منظر سیرنی، نہ وہاں پہنچنے کچھ آسان ہے، نہ وہاں دنیا کے کاروبار ہی کی کوئی اہمیت ہے، اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں اس کی تڑپ ہمیشہ موجزن رہتی ہے۔ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں مشقتیں جھیل کر وہاں پہنچنے کے مشتاق رہتے ہیں۔ لفظ امنا اس جگہ مأمنہ یعنی جائے امن کے معنی میں ہے، اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے۔ قرآن کریم میں بیت اللہ اور خانہ کعبہ کا لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد موجود ہیں، جیسے کہ ارشاد ہے ہدیم بالغ الکعبہ، اس میں لفظ کعبہ بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ذکر قربانی کا ہے، اور بیت کعبہ کے اندر تو قربانی نہیں ہوتی اور نہ وہاں قربانی کرنا جائز ہے۔ اس لیے معنی آیت کے یہ ہوئے کہ ہم نے حرم مکہ کو جائے امن بنا دیا ہے، اور جائے امن بنا دینے سے مراد لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ حرم محترم کو عام قتل و قتال اور انتقام سے بالا تر رکھے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھوں میں ملت ابراہیمی کے جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے،
ان میں یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ اور قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے۔ شریعت اسلام میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا۔ تو فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ارض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا تھا، مگر اسی وقت پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبہ میں اس کا اعلان فرما دیا۔ یہ بخاری کی روایت۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد اور قصاص جو ہے اسلامی شریعت کی روح سے عائد ہوتا ہے، تو حرم اس کو امن نہیں دے گا۔ اس پر با اجماع امت حدود و قصاص جاری کیے جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یعنی اگر تم سے لوگ حرم میں قتال کرنے لگیں تو تم بھی وہیں ان کو قتل کرو۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ ائمہ مجتہدین میں مختلف بھی ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص باہر سے جرم کر کے حرم میں پناہ لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس میں بعض ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی حرم میں حدود و قصاص کی سزائیں جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور امام اعظم ہمارے جو امام ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ان کے نزدیک اس کو سزا سے چھوڑنا تو نہیں، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو جرائم کر کے سزا سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ کھل جائے گا اور عالم میں فساد برپا ہو جائے گا اور حرم مجرموں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ لیکن احترام حرم کے سبب حرم کے اندر سزا نہ دی جائے گی، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس میں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا، جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے باکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام ابراہیم کی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ پورا حرم مقام ابراہیم ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں جن کو مقام ابراہیم پر پڑھنے کا حکم اس آیت میں ہے، اس حکم کی تعمیل پورے حرم میں کسی جگہ بھی یہ رکعتیں پڑھنے سے ہو جائے گی۔ اس پر جو ہے تمام فقہائے امت کا، اکثر تمام فقہائے امت کا اس پر کیا ہے، اتفاق ہے۔ آیت مذکورہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم، اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے قول و عمل سے اس طرح فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، جو بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے سے رکھا ہوا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح 2 رکعات نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال کیا جائے، یعنی بیت اللہ بھی سامنے آ جائے۔ اسی لیے فقہائے امت نے فرمایا کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے متصلاً جگہ نہ ملے، وہ کتنے ہی فاصلے پر بھی جب اس طرح کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے رہے اور بیت اللہ بھی، تو اس حکم کی پوری تعمیل ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں واجب ہیں، البتہ ان 2 رکعتوں کا خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے، اور حرم میں کسی دوسری جگہ بھی ادا کرے تو کافی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رکعتوں کا بیت اللہ کی جو دور ہے دروازہ اس سے متصل پڑھنا بھی واجب ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس جگہ پڑھنا منقول ہے۔ آگے ہے طَاہِرَا بَیْتِیَ، اس میں بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم ہے، جس میں ظاہری نجاسات اور گندگی سے طہارت بھی داخل ہے۔
اور باطنی نجاسات کفر و شرک اور اخلاق رذیلہ، بغض، حسد، حرص و ہوا، تکبر، غرور، دکھاوا اور نام و نمود سے پاکی شامل ہے۔ یعنی یہ پاکیاں بھی، ظاہری پاکی بھی باطنی پاکی دونوں اس کے اندر شامل ہیں کہ دونوں سے کیا ہو پاک۔ اور اس حکم طہارت کے لفظی بیتیا میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ حکم تمام مساجد کے لیے عام ہے، کیونکہ ساری مساجد بیوت اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی، فرمایا تمہیں خبر نہیں تم کہاں کھڑے ہو؟ یعنی مسجد کا ادب و احترام چاہیے، اس میں غیر مشروع آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ اس آیت سے جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک رکھنا واجب ہے۔ یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی تمام نجاسات اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھیں، اور اپنے دلوں کو شرک، نفاق، تمام اخلاق رذیلہ، تکبر، حسد، بغض، حرص و ریا وغیرہ کی نجاسات سے پاک کر کے داخل ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص پیاز، لہسن وغیرہ یعنی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائے، اور چھوٹے بچوں اور دیوانوں کو مسجدوں میں داخل ہونے سے منع فرمایا کہ ان سے نجاست کا خطرہ رہتا ہے۔ آگے ہے للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ آیت کے ان کلمات سے چند احکام اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ بنائے بیت اللہ کا مقصد طواف اور اعتکاف اور نماز ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز سے مقدم ہے، اور تیسرا یہ کہ اطراف عالم سے جانے والے حجاج کے لیے طواف بنسبت نماز کے افضل ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ بیت اللہ کے اندر نماز علی الاطلاق جائز ہے، فرض ہو یا نفل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مساجد کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق دے، اور جو سنا، جو بتایا گیا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔